الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ بعد از درود و سلام تمام سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری زبانوں کو حق بولنے اور کانوں کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، جب سے دنیا معرض وجود میں آئی ہے، حق و باطل کی جنگ ساتھ ساتھ ہی جاری رہی۔ کبھی باطل نمرود کی شکل میں آیا تو کبھی فرعونیت کی باطل طاقت کے ساتھ، کبھی حق و باطل کا ٹکراؤ غزوہ بدر میں تو کبھی غزوہ احد کی صورت میں پیش آیا۔ کبھی باطل یزید پلید کی شکل میں آیا تو کبھی غلام احمد قادیانی مرزائی کی صورت میں۔ ہر دور میں باطل کے مقابلہ میں اللہ پاک نے مرد کامل حق کے ساتھ دنیا میں بھیجے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کس طرح حق کے سامنے باطل مٹ گیا۔ محترم سامعین، قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اگر آپ کے بعد کوئی لعنتی خبیث نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ محترم سامعین، 19ویں صدی میں ایک ایسا شخص دھرتی کا بوجھ بنا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور ایک فرقہ جماعت احمدیہ کی ابتدا رکھی، اور آج تک نہ جانے کتنے معصوم لوگ اس فتنہ میں مبتلا ہو کر ایمان کی دولت سے محروم ہو چکے ہیں۔ اس زمن میں آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش کرتا ہوں جس سے آپ کے اس گروہ کے ناپاک عزائم کا بخوبی علم ہو جائے گا، اور آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ ان کے ساتھ دوستی کس قدر مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ تو محترم سامعین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ پنجاب کے کسی دیہات میں ایک حسین و جمیل قادیانی لڑکی شادی کے لیے ایک افیسر کو پیش کی گئی۔ افیسر نے شادی کی حامی بھرنے سے پہلے ایک شرط رکھی کہ وہ کبھی بھی قادیانیوں کا مذہب قبول نہیں کرے گا۔ قادیانیوں نے اس کی شرط مان لی اور لڑکی افیسر کے ساتھ روانہ کر دی۔
شادی کے بعد رشتے ناطے میں آنا جانا لگا رہا اور مرزائی نرمی سے اس آفیسر کو میل بھی کرتے رہے۔ ایک دن قادیانیوں نے اس آفیسر کی ملاقات اپنے پوپ سے کروائی اور اس نے آفیسر سے کہا کہ تم مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے، نہ مانو، لیکن ہماری ایک بات مان لو۔ وہ بات یہ ہے کہ تم استخارہ کرو کہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے یا نہیں، مرزا قادیانی سچا نبی ہے یا نہیں۔ معزز سامعین، آفیسر کو زہر پلایا جا رہا تھا، مگر اس سے پیتے ہوئے احساس تک نہ ہوا کہ وہ زہر کا پیالہ چڑھا چکا ہے۔ اس نے استخارہ کرنے کی حامی بھر لی۔ رات کو استخارہ کیا تو خواب میں نظر آیا کہ مرزا قادیانی نبی بنا ہوا ہے اور اس کے آس پاس لوگ جمع ہے۔ صبح اٹھا تو آپ نے کیے ہوئے استخارے کے مطابق مرزائی کا چیلا بن گیا، یعنی لانتی ٹولے میں چلا گیا۔ خود مرتد ہو گیا تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس نے باقاعدہ مرزے کی جھوٹی نبوت کی دعوت دینا شروع کر دی اور اپنے خاندان کو مرزا قادیانی کے ٹولے کا ٹکٹ دلوا کر باقاعدہ جہنم کی رجسٹری کروا دی۔ جب علماء حق کو اس بات کا پتہ چلا کہ کس طرح یہ لانتی خبیث ایک تو خود لانتی ہو گیا، دوسرے یہ معصوم مسلمانوں کو بھی ورغلا رہا ہے، کیونکہ اس میں ایک بات تو ثابت ہوگی کہ یہ جو مرزائی ٹولہ ہے یہ کسی تکڑے بندے کو، افیسر ٹائپ ہو، کوئی چودھری ٹائپ ہو، اس کو ورغلاتے ہیں کہ تاکہ اس کے جو بات اور سننے والے ہیں، غریب کی بات تو سنتا کوئی نہیں ہے، سب سنتے ہیں امیر کی۔ اگر وہ غریب پہ اپنا کچھ اس کو لڑکی دیں، دولت دیں تو اس کی کون سنے گا؟ اس سے وہ جو اوپر والا ہوتا ہے اس کو کیپچر کرتے ہیں، اس کا ایمان نکالتے ہیں کہ اس کے کچھ نہ کچھ اس کا لوگوں پہ روب بھی ہوگا، دبدبہ بھی ہوگا اور لوگ اس کی بات کو سنیں گے بھی، اس کے کوئی متحد ہوں گے۔ اگر زمیندار ہے، بڑا تکڑا چودھری ہے، تو پھر بھی اس کی بلے بلے ہوگی تو لوگ اس کی بات سنیں گے۔ تو ان کا یہ وار یہ ہوتا ہے، یہ اوپر والے پہ کرتے ہیں۔ مگر سارے علماء بے باستے اس کے سامنے، کیونکہ جو عالم اسے دعوت دیتا تو وہ کہتا میں نے کسی قادیانی کی دعوت پہ مرزے کو نبی نہیں مانا، میں نے باقاعدہ استخارہ کیا ہے اور استخارے مجھے قادیانی بطور نبی دکھلایا گیا ہے، مجھے خود خواب دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ جب کوئی بھی عالم سے دلیل سے مطمئن نہ کر سکا تو وہ بھی تنگ آ کر علماء سے ملنا، اس نے بھی علماء سے ملنا ہی چھوڑ دیا۔ بالآخر ایک مرتبہ چناب نگر کے جلسہ میں مولانا یوسف لدھیانی شہید رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ ان کی بڑی شہرت تھی، بلکہ اب بھی ہے، کیونکہ یہ جو علماء حق علماء حق کی ہر دور میں شہرت ہی رہی، کیونکہ جو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہو جاتا ہے، پھر زمانے والے اس کے غلام ہو جاتے ہیں۔ اور یہ آفیسر اس غرور سے ملنے کو تیار ہو گیا کہ آج ان کے بڑے مولوی کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مولانا صاحب سے جب آفیسر نے اپنا مقدمہ بیان کیا کہ وہ کسی کی دعوت یا کسی لالچ میں قادیانی نہیں ہوا، بلکہ وہ خود دیکھی ہوئی دلیل سے متاثر ہو کر قادیانی ہوا ہے، استخارہ اللہ سے مشورہ ہے، میں نے رب کے ساتھ مشورہ کیا جس کا حکم اسلام میں ہے، تو اللہ نے مجھے مرزا قادیانی کو نبی دکھلا دیا، اب میں اللہ کی مانوں یا مولویوں کی؟ جو اللہ نے مجھے سے خود خواب میں دکھایا وہ چھوڑ کر مولویوں کی کیسی مان لوں؟ علامہ لدھیانی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور فرمایا، جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں شک سے گزرے تو مسلمان ہی نہیں رہے۔ پہلی بات کہ جب تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شک کیا تو تم مسلمان ہی نہیں رہے۔
اگر تمہیں یقین کامل ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی آخری نبی ہیں اور کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا تو استخارے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوتا۔ جب تم نے استخارے کی ٹھان لی یعنی کہ مرزائیوں کی مان لی تو گویا تمہیں شک ہوا کہ سید الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں بھی یا نہیں، تو شک میں چلا گیا۔ جب شک میں گیا تو کافر ہو گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے تم شک میں گزرے تو کافر ہو گئے۔ نبی کی ذات میں شک کرنا بھی کھلا کفر ہے، اور حالت کفر میں تمہیں قادیانی ہی نبی نظر آنا تھا۔ افیسر یہ دلیل سن کر جھوم اٹھا اور کھڑا ہو کر مولانا شہید سے لپٹ گیا۔ اسی وقت توبہ کی اور پھر سے مسلمان ہوا۔ معزز سامعین، ذرا سوچئے ابتدا کہاں سے ہوئی، کیسے اسے سید الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے شک میں ڈالا گیا اور پھر انجام کیا ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تو فرمایا تھا کہ بنا کسی دلیل کے ختم نبوت پر ایمان لے آؤ۔ جو سوال کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ سوال شک کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شک کرنا کھلا کفر ہے۔ اور اس زمن میں ایک واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ کہ ایک محفل میں قادیانیوں کا ذکر چلا تو ایک صاحب بڑے فخر سے بولے کہ میرے قادیانی سے 40 سال سے تعلق ہے، بڑا پرانا تعلق ہے، لیکن اس نے تو مجھے کبھی گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہاں ایک بزرگ بھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ قادیانی ہو اور کسی مسلمان کا ایمان نہ لوٹے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ قادیانی کی دشمنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اور ان کی امتیوں سے ہے۔ قادیانی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے مسلمان کا ایمان خرید لے، اگر ایسا نہ ہو تو بھی وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ یہ مسلمان ہی نہ رہے۔ جب اسے پوچھا کہ قادیانی نے کبھی کوئی سوال کیا تو کہنے لگا بہت سال پہلے ایک سوال کیا تھا لیکن میں اس کا جواب نہ دے سکا۔ جب اسے پوچھا کہ سوال کیا تھا تو بولا کہ قادیانی نے مجھ سے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو تمہارے عقیدے کے مطابق آسمان پر حیات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، تو مجھے بتاؤ کہ ایک غیر افضل نبی اوپر ہے اور افضل نبی نیچے ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ بزرگ بولے کہ اس قادیانی نے تیرے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کے بارے میں شک ڈال دیا۔ اب مجھے یہ بتا کہ ایمان شک کا نام ہے یا یقین کا نام ہے؟ تم کہتے ہو اس نے کبھی کچھ کہا ہی نہیں، وہ تو تیرا ایمان ہی لوٹ کر لے گا اور تجھے علم بھی نہ ہو سکا۔ تو وہ شخص بولا کہ بزرگ اس کا جواب کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تم نے ترازو دیکھا ہے؟ جو حصہ بھاری ہوتا ہے وہ ہمیشہ نیچے ہوتا ہے، اور جس پہ وزن ہلکی ہوتا ہے، جس پہ وزن ہلکا ہوتا ہے یا خالی ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ فرشتے آسمان پر ہیں، بتا کہ فرشتے افضل ہیں یا انبیاء افضل ہیں؟ پھر مسکرا کر بولے تو اپنے آپ کو دیکھ، تیرے سر پر ٹوپی ہے، اب بتا کہ تیری ٹوپی افضل ہے یا تیرا دماغ افضل ہے؟ پھر فرمانے لگے کہ یہ مت سوچو کون اوپر ہے کون نیچے ہے، یہ دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ وہ زمین پر ہیں لیکن ان کے جسم سے چھونے والی مٹی اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ قادیانیوں سے دور رہا کرو، نصیحت ہے ان کی، نصیحت کی قادیانیوں سے دور رہا کرو، یہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ ہیں، یہ خود تو جہنم میں جلیں گے، اپنے ساتھ تعلق والے مسلمانوں کو بھی جلا دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قادیانی فتنے سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین،
اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، یہی سمجھتے ہوئے، صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس پیغام کو دوسروں تک شیئر کر دیں۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔